حاضرین، غزل نے دل سے دلی تک کا سفر کیا ہے۔ غزل میں کبھی دل کی باتیں ہوا کرتی تھی، پھر دلی کی باتیں ہونے لگی۔ ان دنوں غزل میں دل کی بھی باتیں ہوتی ہیں اور دلی کی بھی باتیں ہوتی ہیں۔ شاعر جو کچھ دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اسے اپنے لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی ایسا موضوع بچا نہیں ہے غزل نے جسے خود میں سمو نہ لیا ہو۔ حاضرین، دراصل میں ایک بہت خوبصورت شاعر سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں، جس نے کسی مقام پر کہا تھا کہ تتلی سے دوستی نہ گلابوں کا شوق ہے، میری طرح اسے بھی کتابوں کا شوق ہے۔ تتلی سے دوستی نہ گلابوں کا شوق ہے، میری طرح اسے بھی کتابوں کا شوق ہے۔ ہم عاشق غزل ہیں تو مغرور کیوں نہ ہو، آخر یہ شوق بھی تو نوابوں کا شوق ہے۔ میں اس شاعر سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں جس کے لیے میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جس کی پہچان غزل ہے اور غزل کی پہچان ہے جناب چراغ شرما، جن کا تعلق چندوسی سے ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائے، پرزور تالیاں بجا کر ہمارے مہمان شاعر کا استقبال کریں۔ تمہیں یہ غم ہے کہ اب چٹھیاں نہیں آتی، ہماری سوچو ہمیں ہچکیاں نہیں آتی۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ دوستو۔ ہماری سوچو ہمیں ہچکیاں نہیں آتی۔ ایک مطلب میں اور سنا کے دیکھتا ہوں غزل کا۔ مجھے یہ تو اندازہ ہو گیا کہ غزل سننے والے لوگ اس مجمع میں موجود ہیں۔ ایک مطلب اور ملاحظہ ہو کہ نظریں ملی تو بات نہیں کر سکوں گا میں، نظریں ملی تو بات نہیں کر سکوں گا میں، دو کام ایک ساتھ نہیں کر سکوں گا میں۔ نظریں ملی تو بات نہیں کر سکوں گا میں، دو کام ایک ساتھ نہیں کر سکوں گا میں نے چٹھیوں کے حوالے سے ایک شعر سنایا، وہ غالباً شاید ہمارے بزرگوں کے کام کا شعر تھا، لیکن جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کی نمائندگی کرنا باقی ہے۔ میں ایک شعر خط کے حوالے سے اپنے نوجوان دوستوں کی نظر کروں کہ اب اتنا وقت تو کسی پہ نہیں ہے کہ محبت میں دل ٹوٹ جائے تو 7 دن تک یہ بھی ہوئے۔ بہت نئے لوگ ہیں، تالی تو مطلے کے بعد بجانی ہے آپ کو۔ بہرحال یہ بیانے کے طور پہ رکھ لیتا ہوں میں۔ مطلب ملاحظہ ہو کہ کوئی خطوط نہیں پھاڑا، کوئی خطوط نہیں پھاڑا، کوئی خطوط نہیں پھاڑا، کوئی تحفہ نہیں توڑا۔ کیا بات ہے، کوئی خطوط نہیں پھاڑا، کوئی تحفہ، کوئی تحفہ نہیں توڑا، کہ وہ دیکھے تو خود سوچے کہ دل توڑا نہیں توڑا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب بھائی، واہ 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 واہ۔ بہت کوئی خطوط نہیں پھاڑا، کوئی تحفہ نہیں توڑا، کہ وہ دیکھے تو خود سوچے کہ دل توڑا نہیں توڑا۔ اور یہاں میں نے گلے میں باندھ لی رسی، اور ایک وہ ہے، یہاں میں نے گلے میں باندھ لی رسی، اور ایک وہ ہے کہ اب تک صرف دستک دی ہے، دروازہ نہیں توڑا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، یہاں جناب بھائی پھر زحمت کرے۔ یہاں میں نے گلے میں باندھ لی رسی، اور ایک وہ ہے کہ اب تک صرف دستک دی ہے، دروازہ نہیں توڑا۔ ایک مطلب اور سناتا ہوں آپ کو غزل کا۔ ملاحظہ ہو کہ چمن میں کون ببولوں کی ڈال کھینچتا ہے، چمن میں کون ببولوں کی ڈال ابھی باقی ہے یہ۔ چمن میں کون ببولوں کی ڈال کھینچتا ہے، یہاں جو آتا ہے پھولوں کے گال کھینچتا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی یہ جان کر کہ بیڑ والے لوگ پھول کا مطلب سمجھتے ہیں۔ چمن میں کون ببولوں کی ڈال کھینچتا ہے، یہاں جو آتا ہے پھولوں کے گال کھینچتا ہے۔ اے پیار بانٹنے والے میں خوب جانتا ہوں، اے پیار بانٹنے والے میں خوب جانتا ہوں کہ کتنی دیر میں مچھوارا جال کھینچتا ہے۔ اے پیار بانٹنے والے میں خوب جانتا ہوں کہ کتنی دیر میں مچھوارا جال کھینچتا ہے۔ اب بہت نازک شعر اس غزل کا آپ کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں، بہت ذمہ داری آپ کی بڑھتی ہے، میرے دل کے ذرا قریب ہے یہ شعر کہ کتنی دیر میں مچھوارا جال کھینچتا ہے، نکل بھی سکتا ہوں قید تخیلات سے۔ جو ہندی والے دوست بیٹھے ہیں ان کے لیے میں عرض کروں، قید تخیلات یعنی خیالوں کی قید۔ اب اس شعر کا لطف لیں، باقی ذمہ داری میرے شعر کی ہے کہ کتنی دیر میں مچھوارا
जाल खींचता है, निकल भी सकता हूँ क़ैदे तख़य्युलात से मैं, निकल भी सकता हूँ क़ैदे तख़य्युलात से मैं, अगर वो खींच ले जिसका ख्याल खींचता है। निकल भी सकता हूँ, नवाजिश नवाजिश, निकल भी सकता हूँ क़ैदे तख़य्युलात से मैं, अगर वो खींच ले जिसका ख्याल खींचता है। आइए आपकी नुमाइंदगी करूं कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है। तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है। देखिए आपके दिल की आवाज भी हो सकती है कि तुम्हारा, बीड़ वालों, कि तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है। हमारी सोचो, हमें इम्तिहान देना है। क्या कहने, वाह वाह। नवाजिश नवाजिश, कि तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है। हमारी सोचो, हमें इम्तिहान देना है। और सवाल भी है, हमारी सोचो, हमें इम्तिहान देना है। और फिर एक बहुत कीमती शेर आपको सुना रहा हूँ। हमारी सोचो, हमें इम्तिहान देना है। उन्होंने अपने मुताबिक सजा सुना दी है। दोस्तों, ये शेर अच्छा हो या ना हो, अगर ये शेर सच्चा हो तो आप तायीद करें मेरी बात की। मैं हिम्मत कर रहा हूँ ये कहने की कि हमारी सोचो, हमें इम्तिहान देना है। उन्होंने अपने मुताबिक सजा सुना दी है। उन्होंने अपने मुताबिक हमें सजा के मुताबिक बयान देना है। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने। उन्होंने अपने मुताबिक सजा सुना दी है। मैं आपकी खामोशी को भी अपने शेर की तायीद समझता हूँ और अर्ज करता हूँ, हमारी सोचो, हमें सिर्फ ज्ञान देना है। उन्होंने अपने मुताबिक सजा सुना दी है, हमें सजा के मुताबिक बयान देना है। ये बेजुबानों की महफिल है दोस्त, याद रहे। ये बेजुबानों की महफिल है दोस्त, याद रहे। यहाँ खामोशी का मतलब जबान देना है। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। ये बेजुबानों की महफिल है दोस्त, याद रहे। यहाँ खामोशी का मतलब जबान देना है। मैं चाहता हूँ मेरा दिल दिया दिखाई दे। मैं चाहता हूँ मेरा दिल दिया दिखाई दे। जो जल रहा है वो जलता हुआ दिखाई दे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ मेरा दिल दिया दिखाई दे, जो जल रहा है वो जलता हुआ दिखाई दे। और फिर एक गजल का शेर, जो जल रहा है वो जलता हुआ दिखाई दे, उसी को देखता रहता हूँ इस उम्मीद के साथ। उसी को देखता रहता हूँ उसी को देखता रहता हूँ इस उम्मीद के साथ, कभी तो उसको मेरा देखना दिखाई दे। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब, वाह। उसी को देखता रहता हूँ इस उम्मीद के साथ, कभी तो उसको मेरा देखना दिखाई दे। एक गजल से चंद अशार और आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मुलाहिजा हो कि महाज़े जंग से पहले कहीं पड़ाव बनाओ। देखिए गजल की ये खासियत है कि गजल सिर्फ और सिर्फ इशारे में बात करती है। मैं सिर्फ इशारा कर सकता हूँ, शेर तक पहुंचने की जिम्मेदारी आपकी है। कि महाज़े जंग से पहले कहीं पड़ाव बनाओ, नदी पे बांध बनाने से पहले नाव बनाओ। वाह भाई वाह, क्या कहने। महाज़े जंग से पहले कहीं पड़ाव बनाओ, नदी पे बांध बनाने से कब्ल नाव बनाओ। और ये रात सिर्फ अंधेरी नहीं है, सर्द भी है। ये रात सिर्फ अंधेरी नहीं है, सर्द भी है। दिया बना लिया, शाबाश, अब अलाव बनाओ। क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। दिया बना लिया, शाबाश, अब अलाव बनाओ। दिया बना लिया, शाबाश, अब अलाव बनाओ। और फिर एक गजल का शेर, अगर वो गजल वाले यहीं कहीं हों तो अपने शेर की हिफाजत करें कि दिया बना लिया, शाबाश, अब अलाव बनाओ। ये संगे मरमरी नाखुन, ये संगे मरमरी नाखुन, ये कत्थई पॉलिश, ये संगे मरमरी नाखुन, ये कत्थई पॉलिश, कि कोई देखे तो कह दे हमारे घाव बनाओ। देखिए इस शेर पे आपका रद्द अमल कुछ बेहतर हो सकता था,
لیکن آئیے میں آپ کو اور ایک غزل سے 2 شعر سنا کے پھر آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں. مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے, یقین جانیے بیڑ والوں آپ نے میرا دل جیت ہی لیا ہے. ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں فرحت احساس صاحب, وہ اکثر یہ بات فرماتے ہیں کہ اچھا شعر صرف وہ نہیں ہوتا ہے کہ جس پہ مجمع میں بلا کا شور و کوہرام برپا ہو جائے, اچھا شعر وہ بھی ہوتا ہے جو آپ کو بہت دیر تک خاموش کر جائے. تو آپ لوگ شاعری سننا جانتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ محظوظ ہوں گے آج کی شام مشاعرے سے. میں ایک مطلب عرض کر رہا ہوں, ملاحظہ کیجئے. اب کے ملی شکست, اب کے ملی شکست میری اور سے مجھے, اب کے ملی شکست میری اور سے مجھے, جتوا دیا گیا کسی کمزور سے مجھے. اور میں الیکشنز کی بات بھی نہیں کر رہا تھا. اب کے ملی شکست میری اور سے مجھے, جتوا دیا گیا کسی کمزور سے مجھے. اور غزل والوں, جتوا دیا گیا کسی کمزور سے مجھے, میں نے قبول کر لیا چپ چاپ وہ گلاب. میں نے قبول کر لیا چپ چاپ وہ گلاب. میں نے قبول کر لیا چپ چاپ وہ گلاب, جو شاخ دے رہی تھی تیری اور سے مجھے. کہنے بھائی واہ واہ واہ. میں نے قبول کر لیا چپ چاپ. نوازش نوازش, یقین تو مجھے تھا لیکن اب آپ کی تائید کے بعد کچھ اعتماد بڑھ گیا ہے. میں نے قبول کر لیا چپ چاپ وہ گلاب, جو شاخ دے رہی تھی تیری اور سے مجھے. میرا فرض یہاں پورا ہوا, میری ذمہ داری یہاں تمام ہوئی, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 منٹ کی ایک معمولی سی مختصر سی نظم اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک اتنی اچھی نظم پڑھ کے میرے بھائی گئے ہیں, تو میں اپنی ذمہ داری محسوس کر رہا ہوں کہ جہاں نظم کو سننے والے اور سمجھنے والوں کا اتنا خوبصورت مجمع موجود ہو, تو میں بھی اس صنف نازک کی نمائندگی کر پاؤں. اس کا عنوان ہے چھت. اور چھت کے بارے میں کیا وضاحت کی جائے. ہر شخص کا ایک رشتہ ہوتا ہے اپنی چھت سے, میرا بھی ایک رشتہ ہے. بس ذرا دیر کے لیے میری نظر سے اس چھت کو دیکھنے کی کوشش کریں. ملاحظہ ہو, بہت توجہ, کہ میرا کمرے سے بس نیندوں کا رشتہ تھا, اور اس زینے سے خوابوں کا جو لہراتا ہوا جاتا تھا چھت تک. وہ چھت جہاں سے آسمان نزدیک تھا, جہاں آرام فرماتی تھی آنکھیں, وہ آنکھیں جن میں سپنے تھے, وہ سپنے جن میں دنیا تھی, وہ دنیا جس میں سب کچھ تھا. وہی چھت جہاں پر ایک چڑیا کی سریلی چہچہاہٹ تھی, پتنگوں کی سجاوٹ تھی, فلک کی جھلملاہٹ تھی. مگر افسوس, وہ چڑیا جو سویرے گھر میں سب سے پہلے اٹھتی تھی, کسے معلوم تھا ایک دن وہ زیر دام آئے گی. پتنگے کاغذی جو آسماں چھونے ہی والی تھی, کسے معلوم تھا وہ لوٹ کر ناکام آئے گی. فلک جس پر تمناؤں کے اتنے چاند روشن تھے, کسے معلوم تھا اس پر اماوس کی بھی کوئی شام آئے گی. وہ چھت جو گھر کا سب سے پرسکون اور پیارا حصہ تھی, کسے معلوم تھا وہ خودکشی کے کام آئے گی.